الرحمن السلام علیکم، جی ایس آ کے آپ سے مخاطب ہیں ناظرین۔ آج میں مبارک پور تحصیل کبیروالا میں موجود ہوں اور میرے پہلو میں ایک نامور شخصیت ہے جن کے کریڈٹ پہ بہت زیادہ اچیومنٹس ہیں اور انہی کی زبانی یہ ساری چیزیں پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر آپ کا مکمل ڈاکیومنٹری نام؟ میرا نام جی صوبیدار محمد سعید راؤ۔ ریٹائرڈ صوبیدار ہیں؟ یس، ریٹائرڈ۔ اچھا سر، آپ کی ایج کتنی ہے؟ میں 80 کا ہوں جی، فی الحال 80 سال ہے۔ اچھا ماشاء اللہ۔ ناظرین، یہ پاکستان انہوں نے اپنی آنکھوں سے بنتا دیکھا، مطلب ہیں 6-7 سال کے تھے، لیکن چونکہ آپ بہت بڑے جینیس ہیں، آگے جا کے آپ کو پتہ چلے گا کہ کس عہدوں پہ فائز بھی رہے ہیں اور اس کے علاوہ جو انہوں نے اپنی خدمات سر انجام دی، تو مطلب پاکستان کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے بنتا دیکھا ہے اور جتنی مشکلات ابتدائی طور پر مہاجرین کی سیٹلمنٹ کی تھی یا جب وہ مائگریٹ ہو کے آ رہے تھے، وہ ساری چیزیں ان سے سنیں گے اور باقی ان کی بایوگرافی پوچھتے ہیں کہ مطلب ابتدائی تعلیم آپ نے کہاں سے حاصل کی۔ السلام علیکم سر دوبارہ۔ وعلیکم السلام۔ دوبارہ سلام کر دیا۔ اچھا جی، اچھا آپ سر یہ بتائیں کہ آپ نے ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی تھی؟ ابتدائی تعلیم تو میں نے کوئی میٹریکولیٹ یہاں سے کیا ہے اور میں آرمی جوائن کی ہے 63 میں۔ صحیح۔ باقی تعلیم جو ہے جتنی ڈگریز وغیرہ ہیں آرمی کی ہیں، کوئی سول کی ہیں، یونیورسٹیوں کی ہیں، وہ تمام کے تمام آرمی میں رہ کے کی ہیں۔ فوج کے اندر بندوبست کیا جاتا ہے، اگر کوئی آدمی کسی قسم کی تعلیم بھی حاصل کرنا چاہے تو اس کو فیسلٹیز دی جاتی ہیں۔ اچھا سر، آپ کتنی ایج آپ کی تھی جب آپ انڈیا سے مائگریٹ ہو گئے؟ اس وقت میری کوئی 8 سال عمر تھی اور مجھے سوجھ بوجھ تھا، اور اس کے علاوہ میں اسکول بھی جایا کرتا تھا، کوئی پہلی دوسری جماعت میں پڑھتا تھا۔ اچھا، اور اس کے بعد پھر آپ نے کہاں تک تعلیم حاصل کی؟ اس کے بعد میں نے ماسٹرز بھی کیے ہیں، آرمی کی بہت سی میں نے ڈگریز کی ہیں، آرمی اسپیشل کلاس سرٹیفکیٹ آف ایجوکیشن ہے، اور پروفیشنلی تو میں ابھی بیان ہی نہیں کر سکتا ہوں، بہت زیادہ میں نے کورسز وغیرہ کیے ہیں جس میں موسٹلی میں ٹاپر ہوں، یا کہیں کہیں سیکنڈ پوزیشن کسی وجہ سے آئی ہے، ورنہ میں نے تقریباً جتنے آرمی کے کورسز ہیں وہ ٹاپ کیے ہیں۔ یقیناً آپ کے کریڈٹ پہ بہت زیادہ اچیومنٹس ہیں جی انشاءاللہ۔ اچھا سر، آپ یہ بتائیں کہ آپ نے چونکہ اب اس اصل سٹوری کی طرف جا رہے ہیں جو کنفلکٹ تھا جب مائگریشن ہو رہی تھی، کیونکہ یہ دنیا کی بہت بڑی سب سے بڑی مائگریشن تھی، سب سے بڑی ہجرت تھی، اور ابتدائی طور پر بہت زیادہ مشکلات تھیں، کیونکہ پاکستان کو حاصل کرنے میں ہمارے اسلاف نے، جیسے آپ بھی ہمارے اسلاف ہیں، بڑے ہیں ہمارے، تو مطلب انہوں نے بہت زیادہ قربانیاں دیں۔ تو آپ کو جب پہلے دن یہ کہا گیا ہو کہ پتہ چلے آپ کے گھر میں اس طرح کی کوئی منادی ہوئی ہو یا کسی نے آ کے بتایا ہو کہ یہ باتیں تو پہلے زبان عام تھی کہ پاکستان بن رہا ہے اور یہ لوگ ادھر چلے جائیں گے مسلمان اور وہ لوگ ادھر آ جائیں گے تو ان کا تبادلہ ہو جائے گا، تو اس دن یہ باتیں پہلے زیر بحث تھیں، لیکن آپ وہ دن بتائیں اگر آپ کو یاد ہے یا آپ کے آباء و اجداد کو یاد ہے کہ جس دن کسی نے آ کے کہا ہو کہ جی آپ بندوبست اپنی تیاری کریں اور فوری طور پہ آپ جو ہے بارڈر کراس کر کے آپ پاکستان چلے جائیں یہاں پہ، تو آپ کا وہ والا جذبہ اس وقت کیسا تھا کہ آپ پاکستان کو پسند کرنا چاہ رہے تھے؟ آ تو گئے آپ، کیا مجبوراً آپ آئے یا آپ کا وہ جذبہ کیسا تھا جب آنے کا؟ دراصل جی ہمارے گاؤں بہت بڑا تھا، بلکہ ہم نے اپنے طور پہ ایک توپ بھی بنا لی تھی تاکہ اگر انڈیا والے یا ہندو حملہ کریں گاؤں کو آ کے اس پہ ریڈ کیا کرتے تھے تو اس کا کوئی حملہ تو ہم پہ نہیں ہوا، لیکن بعد میں پتہ چلا گورنمنٹ کو کہ یہ لوگ شاید یہاں سے نہیں جائیں گے، تو آرمی کے لوگ وہاں آئے ہیں۔ ہمارے اس وقت کیپٹن صاحب تھے ملک محمد صاحب، بعد میجر بن کے ریٹائر ہوئے ہیں، ان کے کرنل صاحب سے بات ہوئی ہے، انہوں نے کہا جی آپ کو جانا پڑے گا پاکستان۔ انہوں نے کہا جی پاکستان تو چلو ہم چلے جائیں گے لیکن ہماری کچھ شرائط ہیں۔ انہوں نے کہا کیا شرائط ہیں؟ انہوں نے کہا جی چھوٹے چھوٹے گاؤں پناہ لے کر یہاں آئے ہوئے ہیں بڑے گاؤں میں ہندوؤں کے ڈر کی وجہ سے، پہلے ان کو یہاں سے ایویکویشن یا ان کا انخلاء کر دیں، اس کے بعد ہم چلے جائیں گے۔ ہوا یہ جی، اس کے بعد پھر انہوں نے شروع کر دیا اور ان جو چھوٹے چھوٹے گاؤں تھے 10-12 گاؤں تھے ان کو وہاں سے نکال دیا، اور جب ہمیں یہ یقین ہو گیا کہ ابھی ٹھیک ہے تمام گاؤں جو یہاں پناہ لیے ہوئے تھے وہ سب چلے گئے ہیں بحفاظت، اس کے بعد پھر ہم آئے ہیں۔ ہمارے لیے گورنمنٹ نے 2 ٹرین، بوانی کھیڑا اسٹیشن ہے وہاں 2 ٹرین اسپیشل لگا رکھی تھی۔ عصر کا وقت تھا، تقریباً 4:30 پونے 5 بجے، یہاں جسے مبارک پور سے یہ 12 میلہ ہے، تقریباً 5 کلومیٹر 6 کلومیٹر کے فاصلہ پر بوانی کھیڑا اسٹیشن تھا، وہاں ٹرین کے اندر ہم سوار ہو کر چلے ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ زیادہ تو لوگ مہاجرین واگا بارڈر سے آئے ہیں، لیکن چونکہ ہم ہیڈ سلیمان کے نزدیک پڑتا تھا ضلع حصار، اس لیے ہم حصار سے پھر سیدھے ہم آ گئے ہیں جاکھڑ لائن جس کو کہتے ہیں بٹھنڈا،
اور بٹھنڈا کو آپ سمجھتے ہیں کہ شاید ایشیا نہیں بلکہ دنیا کا سب سے بڑا جنکشن ہے جہاں سے کم از کم 7 لائنیں پھٹتی تھی. وہاں سے پھر ہم یہ ہیڈ سلیمان کی طرف جو لائن آتی ہے اس لائن پہ آ گئے ہیں. مجھے وہ اسٹیشن بھی یاد ہیں بٹھنڈا تک کے جن اسٹیشن سے ہم آئے ہیں: بھیانی، بوانی کھیڑا، ہانسی، 7 روڈ، حصار، جاکھود، آدم پور، بھٹو کلاں، سچان کوٹلی، بڑا گوڑا، کالا مالی، بٹھنڈا. یہ بٹھنڈا تک ہم پہنچائے ہیں، یہ میں نے نوٹ کر لیے تھے. اس کے بعد بٹھنڈا سے آگے پھر ہم ہیڈ سلیمان آ گئے ہیں، اور ہیڈ سلیمان بارڈر پہ کراس کرتے ہی ایک مکلاؤڈ گنج اسٹیشن ہے جس کو بھولے والی منڈی کہتے ہیں. اس بھولے والی منڈی کے اندر ہمارا کیمپ ہو گیا جی. 22 دن تک ہمارے گاؤں نے یا اور جو گاؤں ہمارے ساتھ ضلع حصار کے تھے انہوں نے وہاں سٹے کیا ہے. اپنی مدد آپ کے تحت کوئی ٹوٹی پھوٹی جھونپڑی بنائی ہے، اسی طرح ذریعہ معاش بھی اپنا تلاش کر کے اور انہوں نے گزارا کیا ہے. ہمیں ایک یہ کریڈٹ تھا کہ ہمارے گاؤں میں 80% لوگ آرمی کے ریٹائرڈ تھے اور ان کے پاس نقد پیسہ کم از کم جو تھا وہ محفوظ تھا. ہم سے کسی نے نہ نقد پیسہ لوٹا ہے نہ زیور لیا ہے. بحفاظت گاؤں آیا تھا. البتہ جو مال مویشی یا جو گھر کا ساز و سامان فرنیچر وغیرہ وہ تو نہیں لا سکتے تھے. بہرحال وہ جو تھوڑا بہت پیسہ تھا اگر فرض کیا میرے پاس نہیں ہے میں نے آپ سے ادھار لے لیا ہے. اس وقت کا تو 1 روپیہ بھی جو ہوتا تھا اس میں پورے خاندان کا پورے دن کا بس گزر ہو سکتا تھا. وہاں 22 دن کے بعد پھر ہمیں پتہ چلا کہ ابھی آپ نے آگے جانا ہے. ہمیں وہاں سے جی براستہ یہ جو لائن ہے بہاول نگر، پھر بہاول پور، اور یہ پھر ادھر سے ہوتے ہوئے دنیا پور لے آئے ہیں. دنیا پور آج کل تحصیل ہے. اس وقت ایک بہت بڑا ٹاؤن تھا، یہ بھی بہت بڑا قصبہ تھا. اس کے اندر ہمارا گاؤں چونکہ بہت بڑا تھا، میں آگے چل کے آپ کی گاؤں کی جب تفصیل آئے گی بتاؤں گا. 14 مسجدیں تھیں اور کوئی 8-10 نمبردار تھے، اور اتنا بڑا گاؤں تھا کہ 45,000 بیگھے اس کا رقبہ تھا. اب اتنے بڑے گاؤں کا دنیا پور میں سمانا تھوڑا سا مشکل ہو گیا تھا، لیکن پھر بھی تنگی سے وہ تقریباً چرپائے کے ساتھ چرپائے ملانے والی بات ہے، ہم اس میں سیٹل ہو گئے. باقی جہاں تک تعلق ہے وہاں پکا رہنے کا، وہ ہمارے لوگوں نے کہا ہم یہاں نہیں رہیں گے. پہلی اس کی وجہ یہ تھی کہ دنیا پور کا پانی کڑوا تھا زمین کا. اس کے علاوہ نہر جو تھی وہ 6 مہینے کی تھی. لیکن ایک وہاں ہمیں ایڈوانٹیج تھا کہ اگر ہم وہاں ہوتے تو یہاں سے 10 گنا زیادہ رقبہ ہمیں ملتا. یہاں ہمیں ملا ہے 52 یونٹوں کا 1 ایکڑ، اور وہاں کو 5-6 یونٹوں کا 1 ایکڑ تھا. لہٰذا جس آدمی کی یہاں 10 ایکڑ جائیداد ہے، اگر ہم دنیا پور کے اندر رہ جاتے تو 50-52 ایکڑ جائیداد وہ اس آدمی کی ہوتی. وہاں سے پھر ان لوگوں نے ڈسپرس کرنا شروع کر دیا. گاؤں بہت بڑا تھا، 80% لوگ تو پاک پتن چلے گئے ہیں. پاک پتن کے مختلف گاؤں جن کا میں نام آپ کو گناتا ہوں اس کے اندر وہ بیٹھے ہوئے ہیں. گرو چک ہے، نانک پور ہے، چک بیدی ہے، کوٹ مان سنگھ ہے، کرتارپور ہے، 25 چک ہے. یہ جتنے چکوک ہیں یہ تمام کے تمام تحصیل بھی پاک پتن اور ضلع بھی پاک پتن ان کا ہے. اور اس کے بعد جو 20% آدمی جو باقی رہ گئے ہیں اس میں 100 گھر یہاں جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں ادھر ہیں، کوئی 200 گھر دنیا پور میں ہی رہ گئے تھے، وہ کہیں نہیں ہلے وہاں سے. اور تقریباً 100 گھر جو ہیں وہ 2 چک اکاڑا میں چلے گئے ہیں، اور تقریباً 100 کے لگ بھگ ویاڑی شہر کے اندر ہیں. اس طریقے سے 100% اس کی بریک ڈاؤن میں نے بتا دی اپنے گاؤں. اچھا سر، آپ نے ابھی بات کی تھی کہ ہم نے ایک توپ بنا لی تھی جب آپ وہاں پہ چلے تھے. چونکہ یہ میرے کافی سارے سوالات کے جواب آپ نے ایک ہی مرتبہ دے دیے، بہت اچھا ہوا. اچھا، آپ نے بتایا کہ وہاں پہ ہم نے توپ بنا لی، تو کیا آپ کے آباء و اجداد کوئی آرمی میں رہتے تھے؟ وہاں سے آپ کو یہ ٹولز بنانے کا، اوزار بنانے کا کوئی فن آتا تھا آپ کے آباء و اجداد کو؟ مسئلہ کیا تھا، کس طرح سے آپ نے یہ؟ دراصل وہاں سے یہ قلمی شورے سے بارود بنتا ہے. لوگوں کو یہ اطلاع تھی کہ بھیانی وہاں تحصیل تھی، اس کے اندر قلمی شورا گورنمنٹ کے اسٹور میں پڑا ہوا ہے. تو ہمارے سب آرمی کے آدمی تھے، سکلڈ لوگ تھے. انہوں نے کہا چلو وہاں سے لے آتے ہیں، اور کوئی چلو نقلی فقلی بنانے کا مقصد تو یہ تھا کہ لوگوں میں دھاک بیٹھ جائے کہ لوگ ایسا بالکل ہی فریکوینٹلی حملہ نہ کر لیں، تاکہ ان کو تھوڑا ڈر بیٹھ جائے. اور ٹیوب ویل کی جو نال ہوتی ہے اس کی بیرل بنا لی. تو اس کے اندر پرانے زمانے میں لوہے کے سریوں سے وہ قلمی شورا وغیرہ بھر کے 2 سیر کے 4 سیر کے وٹے بیچ میں ڈال کے یہ ترازو والے، اور اس کو پھر آگ دی ہے نا ایک دن رات کے وقت جب فائر کیا ہے، وہ دراصل وہ جو نال تھی اس کی جو بیرل تھی وہ ٹکڑا بھی ٹوٹ کر آگے چلا گیا ہے. اور پھر وہ لوگوں کو یہ دھاک ہو گئی کہ ہو سکتا ہے ان کے پاس اور بھی ہتھیار ہوں، تو اس لیے وہ پھر اپنے طور پہ بنوائی تھی. اپنی حفاظت بھی آپ سمجھ لیں اس سے. اور ویسے گاؤں میں حفاظت کے لیے ہم نے چاروں طرف خندق کھود کے
اور 4 گیٹ رکھے ہوئے تھے. گھوڑے اور اونٹوں کے اوپر ہم پیٹرولنگ کرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رات کے اندھیرے یا ناگہانی حالات میں دشمن حملہ کر دے. دشمن سے مراد میں یہ لے رہا ہوں ہندوؤں کی ایک خاص قوم جو جاٹ قوم تھی اس نے حملہ کیا ہے. جو ہندو راجپوت تھے انہوں نے کسی پہ حملہ نہیں کیا. وہ یہ کہتے تھے کہ اب یہ پہلے بھی بے سر و سامانے کے حالات میں ہیں, اگر ان پہ آج ہم حملہ کریں تو یہ ہمیں لاج لگ جائے گی کہ ہم نے ان کے اوپر حملہ کیا ہے. لیکن جہاں تک ہندو جاٹ تھے یا جو سکھ جاٹ ہیں, مذہب ان سکھوں کا بھی موسٹلی جاٹ ہی ہے, انہوں نے نقصان کیا ہے. یہ رات کے اندھیرے میں حملہ کرتے تھے, چھوٹے چھوٹے گاؤں کو کافی شہید کیا. ہماری جو تحصیل تھی ہم سے 6 کلومیٹر دور ہانسی, اس کے 5000 آدمی انہوں نے شہید کیے ہیں. 5000. چونکہ شہری لوگ تھے, ان کے پاس کوئی پروٹیکشن وغیرہ بھی نہیں تھی, آرمی کا بھی کوئی آدمی ان کے پاس سکلڈ نہیں تھا, تو وہ بیچاروں کا بڑا نقصان ہوا. اس طرح کئی گاؤں مکمل طور پہ بھی کاٹ دیے, شہید کر دیے ہیں, کئی آدھے, کئی چوتھا حصہ, کافی گاؤں کو نقصان پہنچا ریڈ کر کے. اچھا سر, آپ کے کوئی آباء و اجداد قیام پاکستان سے قبل انگریزوں کی جو فوج تھی اس میں بھی کہیں جوائن کیا تھا کسی؟ بہت زیادہ تھے جی. میرا فادر خود ہی واز حولدار انڈین آرمی, ملٹری پولیس میں حولدار تھا. میرا تایا صوبیدار مقصود تھا جو کہ وہاں شہادت پائی اس نے برما کے محاذ پہ. اور اس کے علاوہ میرا تایا دفعہ دار تھا, رسالے میں حولدار کو دفعہ دار کہتے ہیں. ایک میرا چچا نائک تھا, 2 میرے پھوپھا تھے, دونوں صوبیدار تھے. تو موسٹلی جتنی میری فیملی ہے, میرا جو دادا تھا وہ بھی ٹینک ریجمنٹ میں تھا اور وہ تو خیر سپاہی رینک سے پینشن آ گیا تھا. پوری ہماری تقریباً آرمی میں یہ جو انگریزوں کی یہ پالیسی تھی کہ جو ہسٹوریکل قومیں ہیں, مارشل قومیں ہیں, فوج میں ان کو وہ زیادہ لیا کرتے تھے. آپ کی کون سی قوم ہے؟ میں راجپوت ہے جی. راجپوتوں کا آگے گوت ہوتے ہیں, تور راجپوت, جاٹو راجپوت, چوہان راجپوت. ہم تور راجپوت ہیں. اور یہ یاد رکھیں کہ ہماری دلی پہ 23 پشت تک توروں کی حکومت رہی ہے, تور راجپوتوں کی. اچھا, راجپوت بہت بہادر ہوتے ہیں, اسی بہادری کی وجہ سے انگریز نے آپ کو چنا تھا کہ آپ آرمی کو جوائن کر لیں؟ جی ہاں, انہوں نے اسٹڈی کیا ہے کہ کون کون سی قومیں ہیں. انہوں نے جب دیکھا کہ چلو مغل بھی ہیں, لیکن مغلوں سے پہلے کیا ہے, مغلوں سے پہلے یا اسلام آنے سے بھی پہلے یہاں آریہ قوم آ کے آباد ہو گئی تھی. اور انہوں نے اپنے آپ کو آتے ہی 4-5 حصوں میں تقسیم کر لیا تاکہ ہم کسی کا مرہون منت نہ رہیں. انہوں نے کچھ آدمیوں کے ذمے حکومت کا کام سونپ دیا کہ آپ نے حکومت کا نظام سنبھالنا ہے. ان کی اولاد راجپوت کہلائی. کچھ آدمیوں کو انہوں نے زمیندارہ کھیتی باڑی کے لیے معمور کر دیا, ان کی اولاد جاٹ کہلوائی. کچھ لوگوں کو انہوں نے تجارت پیشہ کے لیے دکانداری پہ معمور کر دیا, جن کی اولاد آج کل بنیا کہلاتی ہے. اور ایک گروپ کو انہوں نے سونپ دیا کہ آپ نے مذہبی معاملات کو لک آفٹر کرنا ہے, ان کی اولاد برہمن کہلوائی. ہندوؤں میں برہمن جیسے ہمارے سید ہوتے ہیں نا, ان کے برہمن. باقی جو بچے کچے لوگ تھے, لوار, ترکھان, وہ شودر اور یہ لوئر کاسٹ کے اندر بیچارے رہ گئے. اچھا, آپ یہ بتائیں کہ آپ کا جو گاؤں تھا اس کا نام بھی بتا دیں, اور ساتھ والے گاؤں, اور جو آپ کا گھر تھا, کیا آپ کو اب کوئی نشانی اس وقت کی بتا دیں تاکہ ہمارے سننے والے اگر ہانسی کے, یا ضلع کون سا تھا؟ ضلع حصار یا ہانسی کے جو لوگ سن رہے ہیں وہ جان جائیں گے کہ اچھا جی فلاں گھر کے نزدیک فلاں گھر کا رو وہی اپنا سعید کا گھر ہوتا تھا. بالکل صحیح جی. ہمارے آس پاس میں جو گاؤں تھے جی, ہمارے شمال کے اندر تو بوانی کھیڑا تھا جو ہمارا اسٹیشن بھی تھا. اس کے بعد شمال میں ایک ریواسا نگانا گاؤں تھا, 10 کلومیٹر وہ تھا. اس کے بعد ہمارے ساتھ ہی پہلو میں ایک گاؤں تھا, کیا کہتے ہیں اس کو, بھیانی بوانی کھیڑا. اس کے علاوہ جمال پور ایک گاؤں تھا, وہ ہمارے بالکل ساتھ ہمارے بھائی تھے. جیسے کزن ویلیج نہیں ہوتا ہے, جس نے راجہ بام نے اس بلیالی کو بسایا تھا, اس کے کزن نے اس کو جمال پور. ایک حاجم پور گاؤں تھا ہمارے نزدیک. یہ آس پاس میں ہمارے گاؤں تھے. اور تحصیل ہانسی ضلع حصار تھا. اس وقت حصار کی 7 تحصیلیں تھیں, مجھے ساری یاد ہیں. جیسے یہاں ضلع ملتان کی 7 تحصیلیں تھیں, ابھی وہ بھی سپلٹ اپ ہو گیا ہے. اس کے بھی 3-4 اضلاع بن گئے ہیں. ایک حصار اٹ سیلف, ایک سرسا ضلع بن گیا ہے, ایک بھیانی جو کہ پہلے تحصیل تھی بھیانی بن گیا ہے. اسی طریقے سے 3-4 ضلع اس کے بھی ابھی بن چکے ہیں. اچھا راؤ صاحب, آپ یہ بتائیں کہ انڈیا کی جو آبادی 1.3 بلین ہے, 1 ارب 30 کروڑ کے قریب ہے, اور ان کی جو 29 یا 31 ریاستیں بن چکی ہیں, تو یہ جو ہماچل پردیش ہے یا پنجاب ہے یا ہریانہ ہے, راجستھان تو اگلی سائڈ پہ ہوگی نا, سندھ کے ساتھ اپوزٹ میں, اور یہ جو 2-3 ریاستیں یہ بعد میں پنجاب کے باقاعدہ بنایا گیا اس کو, سکھوں کے جو وہاں پہ ان کے احتجاج وغیرہ ہوئے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت یہ سارا علاقہ ایک ہی علاقہ تھا اور کیا کہلاتا تھا؟ یہ جی آلموسٹ پنجاب تھا.
یہاں سے صادق آباد سے لے کر دریائے جمنا کے کنارہ تک اور ہماچل پردیش کی پہاڑیوں تک اور ادھر راجستھان کے بارڈر تک یہ ٹوٹلی تھا. اگر وہ آج اکٹھا پنجاب ہوتا تو یہ ہمارا پنجاب بھی کو دنیا کا 11واں ملک ہے آبادی کے لحاظ سے, اور اگر وہ سارا منظم ہوتا تو میرا خیال ہے کہ چوتھے 5ویں نمبر پہ دنیا کے ممالک میں یہ اکیلا صوبہ آتا تھا. اس کے بعد ہوا یہ کہ تقریباً 17 اضلاع ہمیں مل گئے ہیں اور کو 13 اضلاع مل گئے ہیں انڈیا کو. جو ہمارے 17 کے 36 بن گئے, ان کے 13 کے 23 بن گئے, ان کے 13 کے 23 تو سے بھی زیادہ بن گئے ہیں. 3 تو ان کے صوبے بن گئے ہیں. ایک تو پنجاب اٹ سیلف, پنجاب کی میں بات کر رہا ہوں. ہاں ان کے پنجاب کی, ایک ان کا ہریانہ اور ایک ہماچل پردیش. تو 3 صوبوں کی اگر آپ زیادہ بھی نہ لگائیں, 12 بھی لگائیں تو 36 اضلاع تو ان کے بھی ہو ہی گئے ہیں. نہیں, اس سے زیادہ ہو گئے. 23 پنجاب کا, اور جو ہریانہ ہے اس کے بھی 15-20 کے قریب ہوں گے, مطلب, اور ہماچل پردیش کے بھی اتنے ہیں. اچھا سر, آپ نے بہت ہی دردناک کہانی وہ بتائی کہ جب آپ کے ہمسایہ کچھ جو قصبات وغیرہ تھے اور وہاں پہ کم و بیش 5000 کے قریب لوگوں کو وہاں موت کے گھاٹ اتار دیا گیا, اور پھر ٹرین پہ مطلب ان کا جو حملہ ہوا, اس طرح سے بہت زیادہ وہاں پہ قتل و غارت ہوئی. تو اس پاکستان بننے کے پس منظر میں لازوال قربانیاں, عظیم قربانیاں ہیں. لیکن جب چونکہ مغلیہ دور تھا, 1857 کی جنگ آزادی کے بعد زیر تابی اور غلامی کی دیوار مسلمانوں اور مغلیہ دور کے سامنے حائل ہو چکی تھی. پھر اس زنجیر غلامی کو کاٹنے کے لیے جو لوگ تھے وہ سربکف ہو گئے, اسلامیان ہند, مسلمانان ہند. قائد اعظم کی زیر قیادت انہوں نے طول و عرض میں جلسے بھی کیے. ان کا ایک ہی نعرہ ہوتا تھا زبان پر لے کر رہیں گے پاکستان, بن کے رہے گا پاکستان. پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. اور پھر ان کی زیر قیادت میں, بلکہ ان کی بے پناہ سیاسی بصیرت کی بدولت یہ سب کچھ ہوا. اس کے علاوہ خواتین کا کردار بھی بہت زیادہ جو اس وقت کی تھیں, اور جی فاطمہ جناح, رانا, لیاقت بیگم, تصدق حسین, اور بھی بہت سارے. اور اس کے علاوہ جو لیڈران اور بھی بہت زیادہ تھے جو قائد اعظم کی زیر قیادت تھے. تو ان کا جب جو جذبہ تھا, چونکہ آپ تو 8-10 سال کے تھے, لیکن آپ کے جو پیرنٹس ہیں, ابا اجداد ہیں, وہ کیا بتاتے ہیں کہ جب ان کا جذبہ تھا, طول و عرض میں تقریریں کر رہے تھے, چونکہ 23 مارچ 1940 کو قرارداد پاکستان منظور ہو چکی تھی. تو اس کے بعد 7 سال کے قلیل عرصہ میں پاکستان مرز وجود میں آ گیا. تو ان 7 سالوں کے دوران جب کبھی بات ہوتی کہ جی پاکستان بن رہا ہے, قائد اعظم ان کے لیڈر ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جب باتیں آپ کے کانوں میں زیر گردش ہوتی تھیں تو آپ کا جذبہ کیا تھا کہ ہم پاکستان میں جائیں گے, یا ہمارا آبا و اجداد, دیکھیں نا ہم اپنا گاؤں ہے, ہم کبیروالا میں رہتے ہیں, میں اپنے گاؤں فاضل شاہ میں رہتا ہوں, اور مجھے بہت عزیز ہے جب مجھے کوئی کہا ہے کہ اس علاقے کو آپ چھوڑ جائیں جہاں پہ آپ 200 سال نہیں کئی صدیاں وہاں پہ گزاریں, آبا و اجداد انہیریٹ آپ کا ہوتا رہے, نسل در نسل ارتقائی سفر. تو وہاں پر جب آپ رہ رہے تھے تو ایک دم آپ کو کہا جائے کہ جی آپ یہاں سے چلے جائیں اور آپ مائگریشن کر جائیں اور پاکستان بن گیا, آپ وہاں پہ چلے جائیں. تو یہ پہلے بھی میں سوال کر چکا ہوں. تو آپ کے آبا و اجداد کیا آپ کو کہتے تھے کہ جی پاکستان اگر بن گیا تو ہم پاکستان کو پسند کریں گے, یا انڈیا میں ہی رہنا پسند کریں گے؟ صحیح. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو شروع کا نقشہ تھا اس میں ہم نے تو آنا ہی نہیں تھا, یہ دریائے جمنا تک پاکستان نے بننا تھا. لیکن بعد میں کوئی دھاندلی ہوئی ہے, لارڈ ماؤنٹ بیٹن تھا, اس نے کوئی چکر چلایا ہے جس سے کہ ہمارے کافی اضلاع کٹ گئے ہیں, اور ورنہ ہم نے تو وہاں سے آنا ہی نہیں تھا, کیونکہ دریائے جمنا سے لے کے صادق آباد تک پنجاب تھا, آلموسٹ اس نے وہاں رہنا تھا. بعد میں کچھ عرصہ کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ نہیں, اب اس کا تو بٹوارہ ابھی جو بارڈر لائن ہے وہ تو ابھی اس واگا کے پاس سے کھینچ دی ہے. اس کے بعد ہمیں یہ یقین ہو گیا کہ ابھی یہاں سے جانا پڑے گا. تو جانے کی پھر لوگوں نے تیاری تو شروع کر دی تھی, یہ تو کوئی بھی نہیں کرتا تھا. لیکن یہ ضرور تھا کہ اس سے پہلے جس دن سے دنیا آباد ہوئی ہے, ہجرت کا پروسیس کبھی ہوا نہیں ہے. ایک رسول پاک کے وقت میں ایک خاص حکمت عملی کے تحت مدینہ سے منورہ جو ہجرت کی تھی, وہ بھی کچھ عرصہ بعد واپس آ گئے تھے. لیکن اتنی براڈ مائگریشن واز ناٹ ٹیکن پلیس ان دا ورلڈ ایبسولوٹلی. اس کے بعد یہ ہوا جی کہ پھر بلکہ ہمارے وہ گاتے تھے شاعر کہ راج پلٹ جے سمو پلٹ جے دنیا پلٹی نہیں سنی. یعنی حکومت پلٹ سکتی ہے, موسم تبدیل ہو سکتا ہے, لیکن ایک عوام جو ہے یہ کیسے چینج ہو سکتی ہے. یہ اس دفعہ انہوں نے کوئی نیا کام, وہ لوگوں کے ذہن میں یہی تھا. لیکن جو دانشور آدمی تھے ان کے ذہن میں ایک خاکہ تھا کہ آج ہم ایک الگ مملکت حاصل کرنے جا رہے ہیں اور ہم آزادی سے وہاں رہیں گے, کیونکہ ہمارا رہن سہن ہندوؤں سے ذرا ڈیفرنٹ تھا. رہن سہن, طرز تمدن اور عبادات کے طریقہ کار, اذان دینا, قربانی کا گوشت وغیرہ کرنا. کئی علاقے ایسے تھے وہ بڑے کا جانور ذبح نہیں کرنے دیتے تھے. لوگ بڑے فیڈ اپ تھے, وہ کہتے چلو کہیں چلے جائیں, کوئی ایسا ملک مل جائے تو ایک تو ملک پاکستان بن جائے گا, بھی اضافہ ہو جائے گا اس میں, اور دوسرا یہ ہو جائے گا کہ ہم آزادی سے رہیں گے.
اس وجہ سے پھر لوگوں نے جانا پسند کیا. تو بالآخر پاکستان مرز وجود میں آ گیا. وجود میں آ گیا, لوگوں نے مائیگریشن شروع ہوگی. اب اصل جو مائیگریشن کے دوران جو ظلم و ستم ہوئے ہیں نا, وہ بتانے اور نوٹ کرنے والے ہیں. اس کے یہ ہے کہ جی ہماری جو ہے وہ تقریباً 75% آبادی تو قافلوں کے ذریعے آئی ہے. بیل گاڑی ہوتی تھی یا پیدل ہوتے تھے, اور موسٹلی واگا بارڈر سے وہ لوگ آئے ہیں. اور آپ کو بہتر پتہ ہے, مجھ سے بھی زیادہ جانتے ہیں کہ ہم لوگ سب ان کی سکھوں کی بیلٹ سے گزر کے آئے ہیں. جلندر, ہوشیارپور, لدھیانہ, فیروز پور وغیرہ, گرداسپور, اس کے اندر سکھوں کا زور تھا. ہمارے لوگوں سے انہوں نے لاٹھی, کلہاڑی, ایون کوئی بھی جو ویپن یا ہتھیار تھا وہاں جمع کر لیا تھا. نہتے وہاں سے نکلے ہیں یہ لوگ, اور سکھوں نے گاجر اور مولی کی طرح کاٹ کاٹ کے ڈھیر لگا دیا. جہاں تک پروٹیکشن کا تعلق تھا, کوئی 2-2 ہزار کے قافلے کے ساتھ کوئی ایک آدھ کوئی ڈوگرا سپاہی وغیرہ ہوتا تھا. ممکن کہ ان کی رائفل بھی ایسی ہوتی تھی, 3rd کلاس مارک 3 وغیرہ رائفل تھی, اور ہو سکتا ہے گولیاں بھی ان کے پاس نہ ہوں. بہر انہوں نے خوب آزادانہ طریقے سے جتنے لوگوں کو شہید کر سکتے تھے شہید کیا ہے, اور لٹتے پٹتے لوگ پھر پاکستان میں آ گئے. اچھا سر, آپ یہ بتائیں کہ جو آپ کے والد حوالدار وہاں پہ تھے, تو قیام پاکستان کے بعد کیا دوبارہ انہوں نے اپنی آرمی کو جوائن کیا, اپنی جاب کو مطلب برقرار رکھا, تو بحال ہوئی یا پھر چھوڑ دی, کیا ماجرا پہ؟ میرے والد صاحب چھٹی کاٹ کے ان دنوں میں گئے تھے. ایک بھاگلپور جگہ تھی صوبہ بہار میں, وہاں جانے کے بعد وہ اپنے انگوٹھے پنجے وغیرہ لگائے تھے. تقریباً 20 سال ان کی سروس ہو چکی تھی. حوالدار کو کرنی 21 ہوتی ہے, تو 20 پہ بھی پینشن ہو جاتی ہے. وہ اپنے انگوٹھے پنجے وغیرہ لگا کے اور وہاں سے ڈاکومنٹ مکمل کرا کے ہمیں اس بھولے والی منڈی میں ملے ہیں. اور ہم یہ سمجھ چکے تھے کہ ہو سکتا ہے اتنی قتل و غارت ہو رہی ہے, ہو سکتا ہے کہیں اس کو شہید کر دیا ہو اور ابھی وہ ہم سے نہ ملے. لیکن ایک دن اچانک پوچھنے کے بعد, کہیں دریافت کرنے کے بعد, وہ بھولے والی منڈی میں رات کے وقت اس نے جوائن کیا قافلہ کو, اور پھر وہ پہنچا ہے. اچھا سر, آپ یہ بتائیں کہ مطلب آپ کے جو قریبی رشتہ دار ہیں, راجپوت فیملی تو کافی ساری آئی نا, مطلب کافی سارے گاؤں, جیسے آپ نے بتایا دنیا پور میں بہت زیادہ ہمارے ساتھ لوگ تھے, تو آپ کے قریبی رشتہ داروں میں کہیں کوئی اس طرح وہاں پہ اس کی کیجویلٹی ہوئی ہو, یہاں سکھوں کی طرف سے ان کو مارا گیا ہو, شہید کیا گیا ہو, اس طرح سے کوئی واقعہ پیش آیا ہو؟ مائیگریشن پروسیس میں بلیاڑی گاؤں کا کوئی ایک آدمی بھی شہید نہیں ہوا ہے, کیونکہ زیادہ لوگ تو میں نے آپ سے بتایا کہ وہ ریل گاڑی سے آئے تھے. یہ جو پیدل لوگ آئے تھے, یہ اور بھی تو بہت سے گاؤں تھے نا. ہمارے اس گاؤں میں جو یہ آدمی یہاں بیٹھے ہوئے 100 گھر, اس کی 4 بیل گاڑیاں آئی تھیں. 4 بیل گاڑیوں کے اندر چلو 2-2 آدمی لگا لیں, 8 آدمی ہو گئے. تو بہرحال محفوظ آئے آپ. یہ تقریباً محفوظ آئے ہیں, اور ٹرین بھی محفوظ آئی ہماری. اچھا سر, یہ طویل انٹرویو ہوتا جا رہا ہے, ہم اس کو وائنڈ اپ کی طرف جاتے ہیں, کیونکہ ایک اور بھی انٹرویو, ناظرین ایک اور بھی انٹرویو کرنا ہے ان کا. انہوں نے 1965 اور 1971 کی جنگ بھی لڑی ہے, اور اس کے علاوہ ایک تیسرا بھی ان کا انٹرویو کرنا ہے. اگر یہ انٹرویو دیکھنے کے بعد آپ کو وہ دلچسپی ہو تو آپ راجپوتوں کی گوتیں جو ہیں یا ان کی جو ہسٹری ہے اس کے بارے میں بھی روسا بتائیں گے, اور اس کے علاوہ ایک انٹرویو ان کا جو آرمی میں ہوئے وہ بھی. اور اب تھوڑا سا آپ یہاں پہ ٹچ آپ دے دیں سر, کہ پاکستان بنے کو 74 برس بیت چکے ہیں, اور پھر ہمارے وقت ہم نے وہ دن بھی دیکھا کہ جب فال آف ڈھاکہ ہو رہا تھا, اور یقیناً وہ جب میں تو تاریخ کے جو اوراق ہیں جب ان کو میں کھنگالتا ہوں, ورگردانی کرتا ہوں, تو میں تقریباً سختے میں آ جاتا ہوں کہ وہ اتنی قربانیوں کے بعد ہمیں پاکستان ملا. پھر ہم اپنوں کی کاجدائیوں اور غیروں کی سازشوں کی بدولت ہم اس کو بھی 2 لخت کر بیٹھے. تو بہرحال وہ ایک الگ کہانی ہے. تو آپ بتائیں 1965 کی جنگ بھی آپ نے لڑی, 1971 میں, تو آپ کا کیسا جذبہ تھا؟ سب سے پہلے تو ابھی 65 میں چلے جاتے ہیں. اس وقت میں سپاہی تھا, اور ہم نے یہ بیدیاں سے لے کر قصور سیکٹر میں جنگ لڑی ہے. بلکہ ہم انڈیا کے علاقہ میں 6-7 میل اندر داخل بھی ہو گئے تھے. کالیاں, سنکترا گاؤں وغیرہ ہیں, اور جو سکھ اس مبارک پور میں آباد تھے, ان کا آبائی گاؤں تھا ڈھولن. وہ ہمارے سامنے تھا, جیسے کہ یہاں سے یہ نہر ہے اتنے فاصلے کے اوپر, یعنی اتنے ڈیپ ہم اس میں چلے گئے تھے. اس کے علاوہ اتنا جذبہ لوگوں کے اندر تھا کہ میں بیان نہیں کر سکتا ہوں. دوسرے ممالک بھی یہ کہتے تھے کہ یہ چھوٹا سا کون سا ملک ہے جو بھارت کے ساتھ پنجہ آزمائی کر رہا ہے. جیسے کہ ابھی ہم چھوٹے چھوٹے ملکوں کو کئیوں کو نہیں جانتے, چاڈ کو نہیں جانتے, لٹوبیا کو نہیں جانتے ہیں, کئی لوگ سنگاپور چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں, اور انہی دنوں میں ہی تو آزاد ہوا تھا 10-15 سال پہلے. تو دوسرے ممالک تھے وہ یہ سمجھتے تھے یار یہ کون سا ملک ہے جو اتنی بڑی طاقت بھارت کے ساتھ یہ پنجہ آزمائی کر رہا ہے, کئی گنا بڑے دشمن, کئی
کئی گنا بڑے دشمن کے ساتھ، بلکہ اس کو ملک ہی نہیں سمجھتے تھے کہ آپ جیسے دانشور آدمیوں کو تو پتہ تھا کہ چلو مارز وجود میں یہ آ گیا ہے، لیکن باقی جو افریقہ کے لوگ ہیں، امریکہ کے ہیں، دوسرے بر اعظموں کے ہیں، وہ بھارت کو تو چونکہ جانتے تھے پرانی آبادی ہے، لیکن اس کے بارے میں تو کوئی کانسیپٹ تھا ہی نہیں. وہ یہ کہتے تھے عام آدمی جو ان پڑھ تھے، یہاں یہ کون سا ملک ہے جو اتنی بڑی طاقت کے ساتھ لڑ رہا ہے. اور جذبہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم ایک دفعہ کھاریاں سے اس طرف آ رہے تھے جس دن یہ چاروں طرف سے حملہ ہوا ہے 6 ستمبر کو، تو ہم جس وقت گجراں والے کے پاس آئے ہیں تو ہمیں پتہ چلا کہ انڈیا کے جہاز شاید کانوائی کو ہٹ کریں گے، اسٹریفنگ کریں گے، تو ہم پھر اس فیصل آباد روڈ پہ چڑھ کے ایسے ہک لگا کر پھر ہم ادھر آئے ہیں اپنا بیتیا سیکٹر میں. تو یقین کریں جب ہم فیصل آباد روڈ پہ چڑھے ہیں، ہماری کانوائی کے دونوں طرف جوان لڑکیاں، کالج کی لڑکے، مرد، عورت، بوڑھے، جوان کھانا لیے ہوئے کھڑے تھے، پاکستان کے جھنڈے لہرا رہے تھے اور نعرے لگا رہے تھے کہ پاکستان زندہ باد. اس کے بعد پھر ہم وہاں پہنچے ہیں، پھر صدر ایوب نے وہاں تقریر بڑی ولولہ انگیز کی ہے. اس کے بعد لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں کہ تم نے ہمیں للکارا ہے. اس کے بعد جنگ جی شروع ہو گئی ہے. گو انیشیٹو بھی انڈیا نے لے لی تھی، پہلے اسے نہیں حملہ کیا تھا. یاد رکھیں جو پہلے حملہ کرتا ہے اور اس کی فوج بھی زیادہ تھی، برتری تو اس کو ہونی چاہیے تھی، لیکن ایسا ہوا نہیں ہے، اس کے برعکس ہوا ہے. ہماری بہت زیادہ سندھ میں بھی ہماری بہت پیش قدمی تھی، بیدیا سیکٹر میں بھی تھی. انہوں نے ایک بہت بڑا حملہ جو کہ دنیا کی دوسری ٹینکوں کی جنگ تھی چونڈا سے کیا ہے. وہ جو حملہ کیا ہے یہ دوسری، پہلا ایک اس ہٹلر کے وقت میں ورلڈ وار سیکنڈ میں اتنے ٹینک امپلوائے کیے تھے، اس کے بعد دوسرے نمبر پر چونڈا کے اندر 600 ٹینکوں کا حملہ کیا ہے. تو اس کا مقابلہ ہم نے اس طرح کیا ہے کہ چھاتی کے ساتھ مائن باندھ کر، اینٹی ٹینک مائن وغیرہ، اور ٹینکوں کے نیچے جوان لیٹے، کالج کے لڑکے، آرمی کے لڑکے اور جوان سپاہی عہدیدار. اس کے بعد وہ حملہ تب کنٹرول ہوا ہے. سب سے بڑی ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو اپرچونٹی دی ہے یا موقع دیا ہے وہ خدا نے دیا ہے. ہمارے پاس نہروں کا اس قسم کا نظام ہے کہ جس طرف سے انڈیا حملہ کرتا ہے اس کو ایک نہر عبور کر کے آنا ہوتا ہے. سب سے پہلے ٹاپ آف دی بارڈر BRB کینال ہے. اور یاد رکھیں یہ جو پانی کی رکاوٹ ہوتی ہے اس کو عبور کرنا دشمن کے لیے وہ بہت مشکل اور ناممکن ہوا کرتا ہے، بیکاز وہ ہم اس نہر کے جو اکراس جو پٹڑی ہوتی ہے اس کو ہم توڑ دیتے ہیں، بارود وغیرہ لگایا ہوا ہوتا ہے، پلوں کو بھی ہم اڑا دیتے ہیں. تو جو وہ پانی تمام ہندوستان کی طرف جب پھیل جائے گا اس کے ٹینک، گاڑیاں وغیرہ باگ ڈاؤن ہو جائیں گی، وہ آگے نہیں چلیں گی. جوان بھی ابھی اس کیچڑ کے اندر اتنے بڑے بوٹ پہن کر اتنا آزادانہ طریقے سے حملہ نہیں کر سکتے ہیں. لہذا BRB نہر نے ہمیں بڑی پروٹیکشن دی ہے. اور وہاں ہماری ایک اس کی کمپنی لگی ہوئی تھی، اس کی جو اپنا عزیز بھٹی کی، اس نے بڑا دلیری سے مقابلہ کیا ہے. اسی اسنا میں پھر لاہور سے باقی جتنی فوج تھی وہ چھاؤنی سے وہاں پہنچ گئی ہے، اور BRB نہر کے اوپر ہی ہم نے ان کو ہیلڈ اپ کر دیا ہے، وہاں روک لیا ہے. جی سر آپ کا جو یہ آپ نے تفصیلاً یہاں پہ بھی بتا دیا. تو اب ہم اپنا جو نیا انٹرویو ہے اس کی طرف بڑھیں گے. اس میں آپ کو ڈیٹیل سے اور کافی سارے کویسچن بھی آپ اس حوالے سے کرنے ہیں، چونکہ مجھے بھی تاریخ پڑھنے کا تھوڑا سا شوق رہتا ہے کہ میجر عزیز بھٹی اور غازی میجر شفقت بلوچ کے جو کارہائے نمایاں ہیں 1965 میں وہ بھی. تو ناظرین یہ انٹرویو کا پہلا حصہ تھا جس میں راؤ سعید صاحب میرے پہلو میں ہیں اور ریٹائرڈ صوبیدار ہیں. تو انہوں نے اپنی آنکھوں سے پاکستان بنتا دیکھا اور وہ سارے جو مناظر ہیں انہوں نے اب آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، اور ایسے پیش کیے کہ یوں لگ رہا ہے جیسے میں تصور کی دنیا میں جاؤں تو ایسے دیکھتا ہوں کہ میں بالکل بنفس نفسی اپنی آنکھوں سے وہ جو نظارے ہیں وہ دیکھ رہا ہوں. اس طرح سے انہوں نے بتایا ہیں. تو یقیناً پاکستان کو حاصل کرنے میں، یہ میں ناظرین اور نئی نسل سے مخاطب ہوں کہ پاکستان حاصل کرنے میں ہمارے آباؤں نے، آباء و اجداد نے، ہمارے اسلاف نے کس قدر قربانیاں دیں. یقیناً آپ دیکھ لیں کہ چند گاؤں کی قربانی 5000 کم و بیش افراد پر مشتمل ہے. راؤ صاحب خود بتا رہے، چونکہ آپ آرمی میں بھی رہے ہیں، تو اس حوالے سے کہ اب ہمیں پاکستان کیسا بنانا چاہیے. پاکستان کو ایک عظیم اسلامی فلاحی ریاست بنانا چاہیے. کرپشن، رشوت، تمام جو ہر جرم اور ہر ظلم اس قوم کے رگ و پے میں سرایت کر چکا ہے اس کا خاتمہ ہونا چاہیے. اخلاقی اقدار کے حامل ایک عظیم قوم بننا چاہیے. عظیم ایسی قوم، خوددار، باضمیر اور با کردار قوم ہمیں بننا چاہیے. تو راؤ صاحب آپ کا یہ پہلا سیگمنٹ جو انٹرویو کا یہ ختم ہوتا ہے. آپ دوسرے کی طرف چلتے ہیں. بہت شکریہ سر. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو، بہت شکریہ.